تصور کرو ایک ایسا شخص جس نے پوری دنیا سے ٹکرا کر صرف ایک اللہ کو چنا، آگ بھی جسے جلا نہ سکی، باپ نے گھر سے نکال دیا، بادشاہ نے آگ میں ڈال دیا، پھر بھی اس کا یقین نہیں ٹوٹا۔ یہ واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اللہ کے خلیل کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے زمانے میں پیدا ہوئے جہاں لوگ بتوں کو پوجتے تھے۔ ان کے اپنے والد ازر بت بنانے کا کام کرتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا دل نہیں مانتا تھا۔ رات کو ستاروں کو دیکھا، کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ ستارہ ڈوب گیا۔ چاند کو دیکھا، وہ بھی ڈوب گیا۔ سورج نکلا، وہ بھی ڈوب گیا۔ تب انہوں نے اعلان کیا، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔ میں اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمان اور زمین بنائے۔ ایک دن قوم میلے میں گئی۔ ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں اکیلے رہ گئے۔ کلہاڑی اٹھائی اور سب بتوں کو توڑ دیا، صرف سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑی اس کے کاندھے پر رکھ دی۔ قوم واپس آئی تو غصہ ہوئی، یہ کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس بڑے بت سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتا ہے۔ لوگ شرمندہ ہوئے لیکن پھر بھی ضد پہ آ گئے۔ بادشاہ نمرود کے پاس لے گئے۔ نمرود نے فیصلہ سنایا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دو۔ پہاڑ جیسی آگ بھڑکائی گئی، اتنی تیز کہ پرندے بھی اوپر سے گزر نہیں سکتے تھے۔ منجنیق سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا۔ اس وقت جبریل علیہ السلام آئے، اے ابراہیم کوئی حاجت؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، تم سے نہیں، اللہ میرا حال جانتا ہے، وہ میرے لیے کافی ہے۔ اور اللہ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ سبحان اللہ۔ آگ گلزار بن گئی۔ ابراہیم علیہ السلام مسکراتے ہوئے باہر نکلے۔ اللہ نے حکم دیا، ہجرت کرو۔ ابراہیم علیہ السلام بی بی سارہ اور بھتیجا لوط علیہ السلام کے ساتھ شام، پھر مصر، پھر مکہ آئے۔ مکہ ایک بے آبو گیاہواڑی، یہاں بی بی ہاجرہ اور بیٹا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے چھوڑ دیا۔ بی بی ہاجرہ صفا اور مروہ کے درمیان پانی کے یہ 7 چکر لگاتی ہے۔ اللہ کو ان کی کوشش اتنی پسند آئی کہ قیامت تک حاجیوں پر سائی فرض کر دی۔ پاؤں کے نیچے سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ اسماعیل علیہ السلام جب دوڑنے کی عمر کو پہنچے، ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ نبی کا خواب وحی ہوتی ہے۔ بیٹے سے پوچھا، بیٹا میں تجھے ذبح کرنے کا خواب دیکھتا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، ابا جان جو حکم ہوا ہے کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ باپ بیٹے کو لے کر مینا پہنچے، چہرے زمین پر لٹایا، چھری چلائی، لیکن اللہ نے چھری کو حکم دے دیا کہ نہ کاٹے۔ آسمان سے جنتی میندا آ گیا۔ اللہ نے فرمایا، اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا۔ یہ ہے عید الاضحیٰ کی اصلیت۔ اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے مل کر کعبہ کی تعمیر کی۔ پتھر اٹھاتے جاتے، دعا کرتے جاتے، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے، اور ہماری نسل میں ایک ایسی امت پیدا فرما جو تیری فرما بردار ہو۔ یہ دعا تھی جس کا جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آیا۔ سبق: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی صرف قصہ نہیں، سبق ہے۔ پہلا، توحید، دنیا چھوڑ دو، اللہ نہ چھوڑو۔ دوسرا، توکل، آگ میں بھی یقین نہ ٹوٹے۔ تیسرا، قربانی، اللہ کے لیے سب سے پیاری چیز قربان کر دو۔ چوتھا، نسلوں کے لیے دعا کرنا نہ بھولو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ السلام علیکم۔